بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہیرا پھیری کرنے والا عاشق پکڑا گیا، مارا گیا. یہ پارٹ نمبر 2 وہی سلسلہ وار مضمون ہے گائے والا. اب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ بنی اسرائیل ایسی گائے ڈھونڈنے نکلے کہ جو بہت ہی قیمتی تھی اور سوالات بھی بڑھتے گئے تھے. چنانچہ وہ ایک لڑکے کے پاس ملی. یہ لڑکا اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا. ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. لڑکے نے کہا میں خریدوں گا. قیمت 70,000 طے ہوئی. لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے چابی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا. اس نے کہا نہیں، ابھی کیش پیمنٹ دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا. یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوئی. وہ جو بیچنے والا تھا وہ 10,000 کم کرتا گیا، کیش دے دو 10,000 کم دے دو، اور یہ کہتا گیا میں زیادہ دوں گا لیکن ابا کو پوچھ کر، ابا جاگیں گے تب دوں گا. اب آخر میں اس نے کہا بھائی ایک کام کرو، مجھے 30,000 دیتا ہوں. لڑکا نے کہا 30,000 میں مجھے 30,000 جو ہے مجھے دے دو، میں ہیرا دے دیتا ہوں. لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا ٹھہر کر باہر سے واپس آؤ، میرے والد جاگیں گے میں تمہیں 1,00,000 دوں گا. آخر وہ آدمی ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا. اس نے وہ ہیرا نہیں بیچا. ہیرا بیچنے آیا تھا، وہ کم کرتا گیا، ابھی کیش دے. اس نے کہا میں زیادہ دوں گا لیکن ابا کے جاگنے کے بعد. میرے والد کا میں احترام کرتا ہوں، ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا. چنانچہ وہ ہیرا لے کر واپس چلا گیا اور سودا کینسل ہو گیا. اب اس نے ماں باپ کا اکرام کیا، چنانچہ اللہ نے اس اکرام کی وجہ سے اس لڑکے کو اللہ نے ایک گائے دی جو بنی اسرائیل ڈھونڈ رہے تھے. اب جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس وہ گائے نہیں ملتی. اس سے کہتے ہیں بھی اس ایک گائے کے بدلے ہم 2 گائے دے دیں گے، تو ہمیں ایک گائے دے دے. وہ کہتا ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے 3 لے لو بھائی، 4 لے لو، لیکن یہ لڑکا راضی نہیں ہے. ارے بھائی 10 گائے لے لے بیٹا، اور تو جو ہے ہمیں خالی 1 گائے دے دے. آخرکار یہ نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں حضرت جو گائے آپ نے کہی ہے جیسی ہونی چاہیے وہ تو خالی اس لڑکے کے پاس ہے، اب کیا کرے، یہ مان کے دیتا نہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جو مانگے دے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو. آخرکار گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی. یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا. اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی. غرض اب یہ گائے خرید لی گئی، اسے ذبح کیا گیا. اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا. وہ اس کا جو چچا تھا مقتول کے جسم سے لگایا گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا، زندہ ہو گیا. اس سے پوچھا گیا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے زور سے کہا میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے، میری لڑکی سے نکاح کر لے.
بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا۔ بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجوں کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری اور اس کی عاشقی اور اس کی ہیرا پھیری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ میں الگ الگ کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ قصہ بھی میں نے تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 142 سے لیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ، ماں باپ کے احترام کی وجہ سے اس لڑکے کو اللہ نے برکت دی، اور یہ ناجائز عشق میں جو مبتلا تھا اور چچا زاد بہن سے نکاح کرنے والا تھا وہ گھر میں رہتی تھی۔ آج کل عام طور یہی ہوتی ہے، چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، بھئی یہ ٹھیک ہے، ان سے شادی کر سکتے ہیں، بہت اونچا رشتہ ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، قرآنی رشتہ ہے۔ خالہ زاد بہن یہ قرآنی رشتہ ہے، چچا زاد بہن یہ قرآنی رشتہ ہے، ابھارا ہے اس کو قرآن نے۔ بنات عمک، بنات عماتک، بنات خالک، بنات خالاتک، اس کو ابھارا ہے۔ لیکن ہیرا پھیری کر کے شادی نہ کرو، لا میرج کر کے شادی نہ کرو، ڈھنگ سے جو رستہ سیدھا سیدھا ہے اس سے کرو نا۔ بھئی یہ بہت مالدار لڑکی ہے، اب جو واٹس ایپ کرنا شروع کیا، اب یہ مال بھی آوے گا، بینک بیلنس بھی ہے، اور لڑکیاں بیچاری سیدھی سادھی ہوتی ہے، وہی باتوں میں آ جاتی ہے۔ آج کل لڑکیاں بھی سیدھی سادھی نہیں رہی، لڑکے بھی سیدھے سادھے نہیں رہے۔ آج کل تو جو ہیرا پھیری ہر جگہ ہو گئی، اس لیے ہیرا پھیری کرنے والا پریشانی ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے لیے دعا کیجئے۔ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکوں میں شمار کرتا ہے۔ اولد صالح یدعو لہ، جو نیک ہوگا اللہ اسی کو توفیق دے گا دعا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہیرا پھیری کر کے شادی سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔